السلام علیکم 27 فروری 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو لائٹ کیمرہ اور ایکشن یعنی مریم نواز کی پروڈکشن شروع ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھاتے ہی انہوں نے دوبارہ سے ویڈیوز بنانے کا آغاز کر دیا، لیکن اب یہ ویڈیوز کسی اور کی نہیں بلکہ خود مریم نواز کی بنائی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی حکومت ملتے ہی وہ ایسے اچانک دورے پر شالیمار تھانے پہنچ گئیں جہاں آئی جی پنجاب پہلے سے مائک لگا کر جبکہ دوسرے لوگ لائٹس اور کیمروں کے ساتھ موجود تھے، اور مریم نواز کے آتے ہی ڈرامہ شروع کر دیا گیا۔ اس ڈرامے کو پی ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ منصب سنبھالتے ہی عوامی خدمت کا سفر شروع۔ بھائی یہ کون سی عوامی خدمت ہے جس میں انسان اپنی گری ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے اسکرپٹڈ ویڈیوز بنوا رہے ہیں، اور ایسی ویڈیوز سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کا فیصلہ عوام پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ 25 کروڑ غلاموں کے کیا مریم نواز کی شالیمار تھانے پر بنائی گئی شارٹ فلم تمہارے لیے کوئی اچھی خبر ہے، یا پھر آج ہی بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے کا اضافہ اس سے زیادہ بری خبر ہے، اور اس اضافے سے ہم غلاموں پر 60 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا؟ اور ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ پاپا کی گڑیا کے اخراجات، پروٹوکول، سرکاری دورے اور بہت ساری ضرورتیں ہم لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہی پوری کریں گے۔ قرضے، غربت، بے روزگاری، بھوک، ننگ، افلاس، لا قانونیت یہ سب بڑھتی چلی جائے گی، اور ترقی اور خوشحالی کا نام مریم نواز کی ایسی اسکرپٹڈ ویڈیوز رکھ دیا جائے گا، اس لیے تیاری پکڑ لو۔ ویسے ایک بات کی داد تو بنتی ہے کہ مریم نواز کے باوجود تمام تر 2 نمبریاں کرنے کے باوجود ان کو ڈاکٹر تک نہ بنوا سکے، لیکن کچھ لوگوں کی ویڈیوز نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ پڑھائی وغیرہ بندہ چھوڑے، سرکاری اداروں میں چپڑاسی کی نوکری کرے، موقع ملتے ہی بڑے افسروں کی ویڈیوز بنائے، اور پھر جو بلیک میل ہو جائے اس کو بلیک میل کرے اور سرکاری عہدہ حاصل کر لے، کیونکہ پاکستان کے 60% سے زائد نوجوانوں کے سامنے یہی میرٹ سیٹ کر دیا گیا۔ جن ویڈیوز کو پہلے آپ والدین سے چھپ کر دیکھا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں کمبل کے اندر، آج انہی ویڈیوز کے ذریعے آپ اپنی منزل، خواب اور خواہشات سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیوز میاں خلیفہ، جونی سنس، اینجلینا وائٹ یا کسی پورن سٹار کے بجائے سرکاری افسر، جج یا کسی طاقتور شخصیت کی ہونی چاہیے۔ پنجاب میں جو انقلابی کام مریم نواز صاحبہ نے کروانے کا اعلان کیا ہے ان میں فری وائی فائی اور فری ڈیتھ سرٹیفکیٹس، وہ بھی آپ کے گھر کی دہلیز تک، یہ ان کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی۔ لازمی سی بات ہے اس سے زیادہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ باقی انہوں نے تحریک انصاف کے منصوبے چرا کر ان کا ہی اعلان کر دیا۔ تو پنجاب کا اللہ حافظ۔ اس کے بعد سندھ، تو سندھ شاید پاکستان کا حصہ ہی نہیں، یا شاید یہاں پر کوئی اور سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کے نام پر صرف ایک جماعت ہے اور وہی رہے گی 15 سال کے بلا شرکت غیر اقتدار کے 3 دور، اور مراد علی شاہ صاحب چوتھے دور کے لیے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی، یعنی سندھ کے لیے وہی وڈیرا شاہی، کچے کے ڈاکو، کرپشن، لوٹ مار، سرکاری اسکولوں میں بندھے گدھے اور میرٹ کا قتل ہے۔ کراچی متحدہ مفادات موومنٹ کو دوبارہ سے بھیک میں دے دیا گیا ہے، یہ پھر سے اپنے 5 سال اختیارات کا رونا روئیں گے اور رچ کر کھائیں گے۔ بلوچستان وہی سیاسی تجربہ گاہ بنا رہے گی جہاں پر کبھی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی دکھائی دیں گی۔ ان میں صرف کے پی ہے جس نے مینڈیٹ چوری کو نہ تسلیم کیا اور نہ ہی اقتدار چوری ہونے دیا۔ ویسے تو وہاں تحریک انصاف کی حکومت پھر سے بننے جا رہی ہے، لیکن اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کئی حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ پھر گورنر پر جو ہے کے پی وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو کبھی بھی صوبائی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی صورتحال اس لنگڑی لولی اور جعلی حکومت کی جو بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دیگر حالات کی۔ تو عمران ریاض خان کے بعد کل اسد طور کو ایف آئی اے نے عدلیہ کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے محترم اور مقدس جج ہو گئے ہیں جن کے لیے فوری طور پر نئے قانون بھی بن رہے ہیں اور ان پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ثاقب نثار، عظمت سعید، آصف کھوسا، عمر عطا بندیال، اطہر من اللہ، مظاہر علی اکبر نقوی، اعجاز الحسن وغیرہ کے خلاف بدترین مہم چلائی گئی۔ چیف جسٹس کتا کے نعرے اسلام آباد میں لگائے گئے، ذاتی حملے کیے گئے۔ اس وقت یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش رہے، بلکہ ایسے وقتوں میں تو اسد طور کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ایسے کپس تحفے میں دیا کرتی تھی جس پر آرٹیکل 19 جو فریڈم آف اسپیچ یعنی آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے وہ لکھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سرینا عیسیٰ کے شوہر خود چیف جسٹس بن گئے اور اسد طور صاحب جیل پہنچ گئے۔ یہ ایک میسج ہے تمام صحافیوں کے لیے کہ اس امید میں مت رہنا کہ اگر حکومت تمہاری آواز بند کرے تو ادھر سے کوئی ریلیف ملے گا۔ یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ میری زندگی میں شاید یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت بنی
بننے جا رہی ہے جس میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب ایک پیج پر ہیں. یعنی آج کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ اب صرف ایک ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، وہ ہے عوام. اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی عوام نے کیا کر لینا ہے، کوئی عوام اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی ان مسلط شدہ لوگوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا. یہ 5 سال بھی پورے کریں گے اور اگلے 5 سال کے لیے بھی مسلط ہو جائیں گے. تو میں ایسے مایوس لوگوں کو صرف ایک مثال دوں گا. ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ابھی تازہ مثال فضل الرحمان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان نظریاتی ہو گیا، انقلابی ہو گیا؟ بالکل نہیں. اگر آج وہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہا ہے تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ اس کو کے پی میں وہ مینڈیٹ نہیں دلایا گیا جو پنجاب میں نون لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی اور کراچی میں ایم کیو ایم کو دیا گیا. دوسرا، فضل الرحمان بہرحال ایک سیاستدان ہے، اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا. فضل الرحمان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ نون لیگ جس طرح لیٹی ہے اس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے. عوام میں اس کی جو سیاسی گرفت تھی وہ کمزور نہیں ہوئی بلکہ دفن ہو چکی ہے. نواز شریف کو جس طرح سے لیڈر بنا کر لایا گیا اس کا 5% بھی عوام نے استقبال نہیں کیا، بلکہ انتخابات میں جس بدترین طریقے سے شکست دی اس کی مثال نہیں ملتی. اس وقت جن سیاسی جماعتوں پر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ لگ رہی بقول کچھ صحافی، ان کی مقبولیت عوام میں ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہی چھاپ فضل الرحمان پر بھی پی ڈی ایم حکومت بنانے کے بعد لگی تھی. اس سے پہلے تک پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان تمام سیاسی جماعتوں کی عزتیں بچی ہوئی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنا زیادہ سیاسی طور پر لوگ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کافی جو ایسے لوگ تھے بقول بڑے بڑے صحافی، میری بات نہیں ہے، جو پرو اسٹیبلشمنٹ تھے. یہاں تک کہ نواز شریف جو پچھلا دور دیکھ رہے ہیں جب عمران خان کا تھا اور اس نے باجوہ صاحب پر اور فیض حمید صاحب پر الزامات لگائے تھے تو یہی عوام تھی جو نواز شریف کو گالیاں دے رہی تھی اور مریم نواز کو اور پوری نون لیگ کو جو ہے عوام لعنتیں دے رہی تھی کہ کس طرح آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر یا فوج پر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن آج حالات مختلف ہے. بڑے بڑے تجزیہ کار اور دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ آج حالات، جتنی تنقید ان سیاسی جماعتوں پر ہو رہی ہے اتنی ہی تنقید عوام کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ پر کی جا رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کب سے شروع ہوا؟ اتنے زیادہ یہ لوگ ننگے کب سے ہوئے؟ عمران خان حکومت کے گرانے کے بعد. جو کچھ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا یہ اتنے زیادہ مطلب مکمل طور پر ننگے ہو چکے ہیں کہ اگر اب یہ کپڑے پہن بھی لیں تو فائدہ نہیں، کیونکہ عوام سب دیکھ چکے ہیں. عمران خان کی جارحانہ سیاست اور بیانیے نے پوری پی ڈی ایم کی سیاسی عزت ملیا میٹ کر دی ہے. اس لیے حکومت بنانے سے پہلے زرداری صاحب نے کئی بار عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے تاکہ تاثر یہ جا سکے کہ جی ہم کوئی اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں پہ اتفاق تھا لیکن ہم ابھی بھی سیاسی اور جمہوری ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جماعت ہے، نہ کہ آصف زرداری صاحب کی. بہرحال دوسری جانب فضل الرحمان نے بھی عمران خان کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیے تھے کہ ابھی تو اس کا 1 ہفتے پہلے کا بیان ہے شاید کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور عالمی دباؤ پر عمران خان کی حکومت ختم کی گئی، الیکشن میں دھاندلی ہوئی. کیوں؟ تاکہ فضل الرحمان اپنی جماعت پر سے اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیمپ ہٹا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اب فضل الرحمان حکومت میں آنے سے زیادہ سڑکوں پر احتجاج کی سیاست کو ترجیح دے رہا ہے تاکہ عوام کی نظر میں دوبارہ وہ ایک سیاسی لیڈر بن سکے. عمران خان نے ان سب کے لیے اقتدار اس قدر کڑوانے والا بنا دیا ہے جو کسی قیمت پر نگلا نہیں جا رہا. کوئی حکومت میں آنے کو تیار نہیں تھا، دھمکیاں دے کر حکومت دی گئی ہے. اس بات کا اعتراف خود نون لیگی رہنما جاوید لطیف کر چکا ہے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت دی جا رہی ہے. اور یہ سب کیوں ہوا؟ صرف عوام کی نفرت اور احتجاج کی وجہ سے، صرف عوام کے باہر نکل کر ووٹ ڈالنے کی وجہ سے. اس وقت جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک ایسی کالک ہے جو کوئی سیاستدان اپنے منہ پر ملنے کو تیار نہیں. لیکن اس حکومت کو بھی نہ صرف بنانے کی بلکہ چلانے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی. اس کے لیے جو نیا پلان بقول کچھ صحافی بتا رہے ہیں وہ یہ سامنے آیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو رہنما جیتے ہیں ان کی جیت کو ہار میں بدلنے کے لیے دوبارہ گنتی کرائی جائے گی جس میں ان کے ووٹ کم کر کے جیت کو شکست میں بدل دیا جائے گا. جس کی ایک مثال لودھرا میں دیکھنے کو ملی جہاں تحریک انصاف کے رانا فراز کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا اور نون لیگی امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا گیا. رانا فراز صاحب کے ووٹ میں 14,000 سے زائد ووٹوں کی کمی کی گئی دوبارہ گنتی کے بعد. اس کے بعد این فیصل آباد میں بھی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا گیا ہے جہاں تحریک انصاف کے امیدوار سعد اللہ بلوچ صاحب نون لیگی امیدوار گوہر بلوچ کو شکست دے کر کامیاب ہوئے تھے. تحریک انصاف اور خاص طور پہ اس حلقے کی عوام کو اس پر ایکشن
لینے کی، ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح سے تحریک انصاف کی سیٹیں مزید کم کر کے قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 2/3 اکثریت دلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھے اب تک کے حالات جو کسی طور پر بھی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پر تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہونے والا کوئی بھی تجربہ اس ملک کے نہ پہلے حق میں گیا اور نہ اب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت انتہائی کمزور ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتی ہے، بے ساکیوں پر ٹنگی ہے۔ ایک احتجاج، ایک اختلاف، ایک نوٹس، ایک تحریک عدم اعتماد اس حکومت کو کسی بھی دن بننے کے اگلے ہی دن ختم کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ حکومت جو شہباز شریف نے لی ہے اور مریم نواز نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا ہے، یہ کب تک یہ ڈرامہ چلتا ہے، کب تک یہ حکومت سسٹین کرتی ہے، اور اس حکومت کا نقصان نون لیگ کو کتنا ہوتا ہے، حکومت میں آنے والی یا کہہ لیں حکومت میں آنے والوں کو کتنا ہوتا ہے، یا حکومت میں جو لائے ہیں ان کو کتنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مسئلے کی بات ہے، جو تشویش کی بات ہے، سوچنا ملک کا ہے کہ اس حکومت کے بننے کے بعد ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی سوچ لے تو شاید یہ حکومت بنے ہی نہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔